شرکت جلوہ فروز مشائخ کرام دانشوران قوم ملت عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين الأفضلين وأصحابه المخيرين المقربين وأولياء أئمته الصالحين الفائزين وعلينا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال الله عز وجل في مقامه: إنا أعطيناك الكوثر. آمنت بالله ورسوله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم صلاة وسلاما دائما أبدا عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اور میں جہاں بھی جاؤں، بنگلور میں، چنئی میں، کیرلا، جہاں بھی گیا میں تقریر کرنے اور جاؤں گا آگے، تو میں اس رباعی سے ہی اپنی تقریر کی شروعات کرتا ہوں. اور رباعی کیا ہے؟ میرا ایمان بھی ہے، میرا عقیدہ بھی ہے، اور سب کا ہونا چاہیے. وہ کیا؟ علی ہی سب کے ہیں مولا، برا لگے تو لگے. علی ہی سب کے ہیں مولا، برا لگے تو لگے. یہ فیصلہ ہے خدا کا، برا لگے تو لگے. علی ہی سب کے ہیں مولا، برا لگے تو لگے. یہ فیصلہ ہے خدا کا، برا لگے تو لگے. اٹھا کے پھینک دو اپنی وزن سے علی کے دشمن کو. اٹھا کے پھینک دو اپنی وزن سے علی کے دشمن کو. یہ طریقہ ہے نبی کا، برا لگے تو لگے. تو میں اب موضوع کی طرف رکھوں بنا کسی تاخیر، کیونکہ وقت اتنا زیادہ نہیں، موضوع بہت زبردست ہے. سورۃ الضحیٰ کی ایک آیت مبارکہ ہے، بڑی غور سے سننا، میری طرف دیکھنا، موضوع سمجھ میں آئے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب، ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ دے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. اے محبوب، آپ کا رب ان قریب آپ کو وہ دے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. ایسا کیا دے گا اللہ اپنے محبوب کو جس سے محبوب اللہ سے راضی ہو جائیں گے؟ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے. اللہ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ دے گا جو دے گا اس سے آپ راضی ہوں گے. اللہ محبوب کی رضا چاہتا ہے. اللہ کس کی رضا چاہ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ محبوب آپ راضی ہو جائیں. جب یہ میں آیت پڑھا تو میں سوچا کہ ایک مسجد کے امام سے پوچھو، امام صاحب آپ نماز کیوں پڑھاتے ہیں؟ مسجد کے امام صاحب جواب دیں گے کہ اللہ راضی ہو جائے. میں مسجد کے مؤذن صاحب سے پوچھوں گا، مؤذن صاحب اذان کیوں دیتے ہیں؟ جواب آئے گا اللہ راضی ہو جائے. میں مسجد کی صفائی کرنے والے سے پوچھوں گا، مسجد کی صفائی کرنے والے تو مسجد کی صفائی کیوں کرتا ہے؟ کہتا ہے اللہ کا گھر ہے، اللہ راضی ہو جائے. میں پھر یہاں سے اور آگے بڑھا، میں پہنچ گیا مکہ المکرمہ میں. مکے کا طواف کرنے، کعبے کا طواف کرنے والوں سے پوچھا، اے حاجیوں تم کعبے کا طواف کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے. تم مزدلفہ میں کیوں جاتے ہو؟ مینا میں کیوں جاتے ہو؟ عرفہ میں وقوف کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے. میں حج کرنے والوں حاجیوں سے پوچھوں گا حج کیوں کرتے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے. روزے داروں سے پوچھوں گا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے. زکات نکالنے والوں سے پوچھوں گا زکات کیوں نکالتے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے. کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے. نمازیوں سے پوچھوں گا نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں اللہ
جی ساری مخلوق چاہتی ہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ چاہتا ہے محبوب راضی ہو جائے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حبیب اللہ راضی ہو جائے آپ سے، ان قریب آپ کو اتنا دے گا، کیا دے گا؟ کیا دے گا جس سے راضی ہو؟ کیا راضی ہو؟ کیا دے گا جس سے راضی ہوگا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ آپ کے لیے تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کو سمجھانا ضروری ہے۔ حبیب ہم آپ کو ان قریب دیں گے، راضی کریں گے۔ کیا دے کے راضی کیا جس کی وجہ سے محبوب راضی ہو؟ نبی بنایا کافی نہیں تھا، رسول بنایا کافی نہیں تھا، سارے انبیاء کی افضلیت دی، نبیوں کا نبی بنایا، قرآن دیا، نماز دیا، زکوٰۃ دیا، حج دیا، روزے دیا، سب کچھ دیا، لیکن پھر بھی کچھ دے گا، کچھ دے گا، دے کے راضی کرے گا۔ میں ان کے ترجمے نہیں پڑھوں گا جس نے کیا کیا لکھا، میں جو صحیح ترجمہ تفسیر ہے وہ پڑھوں گا۔ پہلے تو کچھ لوگوں نے کیا کیا کہا وہ سن لیجئے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم آپ کو خیر کثیر دیں گے، ہم آپ کو الکوثر دیں گے، ہم آپ کو جامع کوثر دیں گے، ہم آپ کو قرآن دیں گے، ہم آپ کو ایمان دیں گے، فلاں دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے۔ پتہ نہیں کوئی کیا کیا ترجمے کر رہے ہیں، لیکن ایک ترجمہ اور تفسیر ہے جو عقیدے میں بھی فٹ بیٹھتی ہے، ایمان کے اندر بھی فٹ بیٹھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی جو کچھ دیا ہے وہ سب سیدھے تو اس میں آگے ترجمے میں، کوثر دیا پھر بھی کہتا ہے راضی کرنا چاہتا ہوں، قرآن دیا پھر بھی کہتا ہے راضی کرنا چاہتا ہوں، ایمان دے دیا بلکہ ایمان کا مرکز بنایا پھر بھی کہتا ہے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھ لو تم آدم سے لے کر عیسیٰ تک، آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دیا، آدم راضی ہو گئے، شیس کو اللہ نے نبوت دیا، شیس راضی ہو گئے، صالح کو اللہ نے نبوت دیا، راضی ہو گئے، یعقوب کو اللہ نے نبوت دیا، راضی ہو گئے، موسیٰ کو اللہ نے نبوت دیا، راضی ہو گئے، یوسف کو اللہ نے نبوت دیا، راضی ہو گئے، عیسیٰ کو اللہ نے نبوت دیا، راضی ہو گئے، حضرت لوط کو اللہ نے نبوت دیا، راضی ہو گئے۔ اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام کو، کسی کو نبوت دیا ہے، کسی کو رسالت دیا ہے، کسی کو نبوت رسالت دونوں دیا ہے تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ آدم کو اللہ نے معجزات دیے، آدم راضی رہے، شیس کو معجزات دیے، شیس راضی رہے، شعیب کو معجزات دیے، شعیب راضی رہے، موسیٰ کو معجزات دیے، موسیٰ راضی ہو جائے، عیسیٰ کو معجزات دیے، یعقوب کو معجزات دیے، یوسف کو معجزات دیے، ادریس کو معجزات دیے تاکہ وہ نبی اللہ کی عطا کردہ چیزوں پر، نعمتوں پر راضی ہوتے رہے اور اللہ کو راضی کرتے رہے۔ اے میرے مصطفیٰ، اللہ نے آپ کو قرآن بھی دیا ہے، نبوت بھی دیا ہے، رسالت بھی دیا ہے، ایمان بھی دیا ہے، نماز بھی دیا ہے، کلمہ بھی دیا ہے، روزہ بھی دیا ہے، حج بھی دیا ہے، سب کچھ تو دے دیا، مگر آپ کیا دے کر راضی کرنا چاہتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم آپ کو فاطمہ دے کر راضی کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب کو سب کچھ دیا، سب راضی ہیں، حبیب کو سب کچھ دیا تھا، کیا راضی نہیں تھے؟ نہیں، اب راضی ہے، فاطمہ دے رہا ہوں۔ فاطمہ دے کر راضی کر رہا ہے۔ جی کچھ لوگ کہہ رہے تھے نا مفتی صاحب کی جوانی دیکھنا ہے، دیکھو مفتی صاحب کی جوانی، دیکھو یہ ہے مفتی صاحب کی جوانی۔ جی عبدالسلام صابری کو کوئی چھوڑ دے، عبدالسلام کا جاتا کچھ نہیں، عبدالسلام جسے چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ میرے صابر کا دربار تو وہ دربار ہے کچھ منافقوں کو آنے نہیں دیتے، اور میرے صابر کا کرم والا کرم یہ ہے کہ کچھ منافقوں کو بلا کر کام بھی لیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ کچھ کو آنے نہیں دیتے اور کچھ کو بلا کر کام بھی لے لیتے ہیں۔ تو
اللہ راضی کرنا چاہتا ہے، میں وہاں سے نہیں جاؤں گا، آپ لوگ کو پکڑ کے رکھوں گا وہاں پہ اور میں بھی وہی رہوں گا۔ فاطمہ کو دیا، راضی کر دیا۔ جس کو تھوڑا اور آگے بڑھاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ رسول سے ایک قدم آگے نہ بڑھو۔ سورۃ الحجرات میں اسی کے نیچے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، ایسے مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ جو لوگ اب کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے، اگر ان کو چوراہے پہ کھڑا کر دیا جائے، عورتیں تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے جاتی ہی ہیں، مرد بھی اپنی نگاہیں نیچی کر لیں گے، کبھی اپنے صورت چہرے میں تو دیکھتے نہیں ہیں، اٹھ کے آ کے کہتے ہیں نبی۔ اور کرم تو بالائے کرم ان کا یہ بھی ہے، کتابوں میں لکھتے ہیں نبی ہمارے بڑے بھائی کے جیسے تھے، اور نبی کی بیویوں کو کہتے ہیں اماں جان۔ ان ملاؤں کو مولویوں کو یہ بھی نہیں معلوم بھیا کی بیویاں بھابھی جان ہوتی، اماں جان نہیں ہوتی۔ نبی کو بڑے بھائی بھی کہتے ہیں، ان کی بیویوں کو اماں جان بھی کہتے ہیں، اماں جان نے بھابھی جان بول۔ اللہ محبوب کا ادب سکھا رہا ہے۔ میں موضوع سے نہیں ہٹوں گا، دیکھو آپ کو کہاں لے کر جاؤں گا۔ دیکھو مفتی صاحب کی عطا دیکھو، آپ کے پیر و مرشد کی آواز سے آواز بلند نہیں کرنا، میرے محبوب کو ایسے نہیں پکارنا جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ورنہ تمہارے اعمال حق کر لیے جائیں گے، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک ہوتا ہے ضبط، ضاد با طا ضبط، ایک ہوتا ہے حق، ہا با طا حق۔ ضبط کا مطلب کیا ہے؟ ضبط کا مطلب ہوتا ہے میری انگوٹھی لیے اور رکھ لیے، حق ضبط ہوا، یہ ضبط لے لیے اور چھین کے رکھ لیے، ضبط بولتے ہیں۔ حق کس کو کہتے ہیں؟ انگوٹھی میری لے لیے اور اس کو جلا دیے، اور اس کو جلا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا یہ چاہتا ہے میرے محبوب کی بے ادبی کرو گے تمہارے اعمال جلا دوں گا، تمہاری نمازیں جلا دوں گا، تمہارے سجدے جلا دوں گا، تمہاری تکبیریں جلا دوں گا، تکبیر تحریمہ جلا دوں گا، تمہارے رکوع جلا دوں گا، تمہارے روزے جلا دوں گا، تمہارے حج جلا دوں گا، تمہاری نمازیں جلا دوں گا، روزے جلا دوں گا، حج جلا دوں گا، زکاتیں جلا دوں گا، کلمہ بھی تمہارا جلا دوں گا، تمہارے اعمال تمہارے منہ پہ مار دوں گا۔ پتہ کیا چل رہا ہے؟ اللہ اپنی عبادت کو چاہتا ہے، مگر اپنی عبادت قبول تب کرتا ہے جب محبوب راضی ہو جائے، جب محبوب کی کا ادب کیا جائے، محبوب کی بے ادبی نہ کی جائے۔ اب میں نے جب یہ سب کچھ پڑھا، ساری تحقیق کر لی، سب کچھ پڑھ لیا، تو میں نے اپنا رخ مدینہ کی طرف کر لیا، کہا یا رسول اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے نماز پڑھو آپ کو راضی کرو، حج کرو آپ کو راضی کرو، زکات دو آپ کو راضی کرو، عمرہ کرو آپ کو راضی کرو، کلمہ پڑھو آپ کو راضی کرو، جو اعمال کرنا ہے کرو، مصطفیٰ آپ کو راضی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال قبول ہوں گے، مگر یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے آپ کو راضی کرنے کے لیے کس کو راضی کریں؟ آقا فرماتے ہیں من رضا فاطمہ فقط رضانی، من رضانی فقط رضا اللہ، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کر لیا۔ جس نے فاطمہ کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اب دنیا، یہ دنیا کے لیے، اب دنیا چاہے کسی کو بھی رضی اللہ کہہ لے، مگر ہم بخاری کھول کر دیکھیں گے فاطمہ کس سے ناراض تھی،
ہم تاریخ میں یہ بھی دیکھیں گے، ہم تاریخ میں یہ بھی دیکھیں گے فاطمہ کس سے ناراض تھی اور کس سے راضی تھی. تم اس میں رضی اللہ کا ہو جس سے فاطمہ راضی تھی. لیکن کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ ہمارے ہندوستان کا ایک لوتا نالائق ہے، سب لوگ اس کو، آپ لوگ جانتے ہیں اس کو، اس کا نام ہے جوکر نائک. اس کو لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے جانتے ہیں. وہ خبیث ملعون یزید وقت نے اپنے باپ لعنتی جہنمی ملعون کافر یزید کو رضی اللہ کا سارے مولائی حسین سنی سب لوگ غصے میں آ گئے، اس سے ناراض ہو گئے. لیکن میں ناراض نہیں ہوا. تم لوگ بھی ناراض ہو جاؤ گے جس نے کہا یزید رضی اللہ، ناراض ہو گئے نہیں ہو گئے، یزید کو گالی دو گے. لیکن میں میری تحقیق میں ہنسا مسکرایا. کیوں؟ لوگوں کو پتا چلے کہ ان کے نزدیک رضی اللہ کا اسٹیٹس کیا ہے. کس کو رضی اللہ کہہ سکتے ہیں؟ جو ملعون، جو لعنتی یزید کو رضی اللہ کہہ سکتے ہیں. اوپر کی بات تو چھوڑو، اوپر کی بات تو چھوڑو، کس کو رضی اللہ کہہ سکتے ہیں؟ ناظرین و سامعین کرام، یہ اہل بیت ہیں، ان کی محبت میں ایمان ہے. بار بار ہر روز علی علی کرتے رہو، حسین حسین کرتے رہو، فاطمہ فاطمہ کرتے رہو، حسن حسن حسین حسین کرتے رہو. علی میری نماز ہے، علی میرا قرآن ہے، علی میرا کلمہ ہے، علی میرا ایمان ہے. یہ میں لفظی نہیں کر رہا ہوں، میں بڑی دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں. ابھی میں جتنا کچھ کر رہا ہوں اہل بیت کی خدمت، بڑی بڑی دھمکیاں، بڑی باتیں لوگوں کی طرف سے ملتی ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اہل بیت کی غلامی میں ابھی شروعات کی ہے. شہباز صابری مر تو سکتا ہے، شہباز صابری سولی پہ چڑھ سکتا ہے، شہباز صابری قید ہو سکتا ہے، جیل میں بند ہو سکتا ہے، ذلیل و رسوا ہو سکتا ہے، مگر علی علی کرنا نہیں چھوڑ سکتا، اہل بیت کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا. چاہے مجھے شوٹ کر دیا جائے، میرا قتل کر دیا جائے، مجھے مار دیا جائے، چاہے میرے ساتھ جو بھی ہو جائے، مگر شہباز صابری علی علی کرے گا. کیونکہ میرا ایمان علی ہے. ہم علی کے نام کا کھاتے ہیں، علی کے نام کا گاتے ہیں. ہمیں علی ملے ہیں، ہمیں ایمان مل گیا ہے. بار بار علی علی کرنا، حدیث سنو، صحیح حدیث ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی امرنی بحب اربعۃ. یہ حدیث آپ لوگ کبھی نہیں سنے ہوں گے، کوئی ملا مولوی آپ کو نہیں بتاتا یہ حدیث. اور جتنی ساری میری باتیں بتایا، اللہ دیکھ کر راضی کرے گا. کیا دیکھ کر راضی کرے گا؟ آپ کی مسجد کے امام خطیب سے پوچھو کیا دیکھ کے راضی کرے گا، بتائے گا کیا آپ کو. اللہ نے فرمایا، آقا نے فرمایا ان اللہ تعالی امرنی بحب اربعۃ. اللہ نے مجھے، حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے 4 لوگوں سے محبت کرنے کا. اس میں یہ نہیں ہے حدیث میں کہ ان 4 لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ رسول سے محبت کرو. یہ 4 تو کرتے ہی ہیں، مگر رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان 4 سے محبت کرو. بے چین ہو 4 کا نام سننے کے لیے؟ کون ہے وہ 4؟ نہیں، وہ 4 نہیں جس کو آپ سمجھ رہے ہیں، وہ 4 نہیں ہے جس کو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. آپ جس کو 4 سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں 5 ہے. ہمارے خلیفہ 4 نہیں، ہمارے خلیفہ 5 ہیں. 5ویں خلیفہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ہیں. یہ آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں بتاتے ملا مولوی. آقا نے فرمایا خلافت 30 سال تک رہے گی، اعلیٰ منہاجی مجموعہ. اس کے بعد بے وقوف آئے گا. یہ بھی آپ لوگ جانتے، کانٹ کھانے والی ظالم حکومت. تو 4 لوگوں سے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں محبت کروں. سب سے پہلے فرماتے، اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَخْبَرَنِي إِنَّهُ يُحِبُّهُمْ. فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ نیوز دیا ہے کہ اللہ بھی
سلمان ہے، وہ ابو ذر اور حضرت ابو ذر غفاری ہے، والمقداد اس میں سے ایک مقداد ہے، ان چاروں میں ایک سلمان ہے، ابو ذر ہے اور ایک مقداد ہے، چوتھا کون ہے؟ فرماتے ہیں علی منہم، علی منہم، علی منہم، 3 بار فرمائے کہ علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے۔ میرا ایمانی جذبہ کہہ اٹھا یا رسول اللہ، آپ نے کہا سلمان ایک بار، ابو ذر ایک بار، مقداد ایک بار، لیکن علی 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 3 بار کیوں؟ اس لیے کہ بار بار علی علی کرنا مصطفیٰ کی سنت بن جائے۔ علی علی میرے نبی نے بولا علی علی نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ دیکھ رہے شہباز صابری بدلا یا نہیں؟ کسی کے کچھ کہنے سے بولنے سے شہباز کی جوتی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، شہباز کا سر تو بہت اونچا ہے۔ یہ مجھ پر میرے صابر کا کرم ہے، بہت ساری باتیں میں اپنی طرف سے نہیں بولتا، میری طرف الہام ہوتا ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ کہا علی ان میں سے ایک ہے، 3 بار کہہ دیا اس لیے کہ مصطفیٰ کی سنت بن جائے۔ حسین حسین بار بار کرنا، حسین منی وانا من حسین، من احب اللہ من احب اللہ من احب حسین، حسین سبت من الصفات۔ ایک حدیث میں ایک بار نام لے کے 3 بار ضمیر لانا چاہیے تھا۔ ضمیر جانتے ہیں آپ لوگ؟ پروناؤن بولتے ہیں اس کو، پروناؤن۔ ایک ہمارے اندر ضمیر رکھتا، وہ ضمیر نہیں، وہ ضمیر بات کرنے کے لیے تو آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو دوسری یہ گرامر، عربی گرامر کی ضمیر بتا رہا ہوں، پروناؤن بولتے ہیں اس کو۔ فرمایا کیا کہ ایک بار نام لے کر حسین منی وانا منہ، من احب اللہ من احبہ وہو سبت من الاسباط، اس طرح بھی حدیث ہو سکتی تھی، لیکن 4 بار ایک حدیث میں بار بار کہا حسین 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 مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ بار بار کہا اس لیے کہ بار بار حسین حسین کرنا یہ نبی کی سنت بنتا ہے۔ اچھا کون ہے اہل بیت سے محبت کرنے والے؟ سب کہیں گے ہم ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والے۔ آپ تو شہباز صاحب آپ سنا رہے ہیں اہل بیت کی محبت یہ، اہل بیت کا مقام یہ، اہل بیت کی شان یہ، ذرا ہم لوگوں کی فضیلت بھی تو بتا دیجئے۔ کوئی فقیر ہوگا ایسا بولنے والا، کوئی ہوگا ملنگ ایسا بولنے والا، آپ لوگوں کے دل میں بھی چل رہا ہوگا، کچھ کھلبلی مچی ہوگی۔ اہل بیت کی جو شان و عظمت ہے، ان سے محبت کرنے والوں کے بارے میں ذرا بتا دیجئے۔ سنا تو آپ لوگوں کے بارے میں، سن لیجیے ایک حدیث، اس کے بعد ایک آیت پڑھ کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث پاک ہے، صحیح حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اخبرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی اول من يدخل الجنت، سب سے پہلے جنت میں جو جانے والے ہیں، انا فرماتے حضور میں ہوں، وہ انت اور آپ ہیں، وہ فاطمہ اور فاطمہ ہیں، اور الحسن والحسین اور حسن حسین ہیں، جو جنت میں سب سے پہلے جانے والے ہیں۔ اور یہاں پر کسی اور کا نام نہیں ہے، کس کا نام ہے؟ جنت میں سب سے پہلے جانے والے آقا ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں۔ اب مولا علی جو ہمیں دنیا میں نہیں بھول رہے ہیں، وہ آخرت میں کیسے بھولیں گے؟ مولا علی فرماتے ہیں فَمُحِبُّونَ یا رسول اللہ، ہم تو جنت میں جانے والے ہیں، ہمارے چاہنے والے کہاں جائیں گے؟ آئے ہائے ہائے، ہمارے چاہنے والے کہاں جائیں گے؟ مولا علی کی جب سوال پر سرکار جواب دیتے ہیں، علی ہمارے تمہارے چاہنے والے من ورائنا، ہمارے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ ہماری ایک روایت میں ہے خلفا ظہرنا، ہماری پیٹھ کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے، ہمیں لگ کے ہماری پیٹھ کے پیچھے پیچھے جنت میں۔
تو تم لوگوں کی فضیلت ہوگی. اس سے بڑی اور کیا فضیلت چاہیے؟ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. ایک آیت ہے، آیت تطہیر جس کو کہتے ہیں. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اس میں دیکھیں دلیل حصر ہے، یعنی اس کا ترجمہ ہوگا انما، بے شک اللہ یہی چاہتا ہے، بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت نبوت، آپ سے ہر گندگی کو، ناپاکی کو دور رکھا جائے. اس میں دنیاوی گندگی بھی آ گئی، ناپاکی آ گئی، اور اہل بیت سے ہر خطا، ہر غلطی دور کر کے اللہ نے پنجتن کو معصوم بنا دیا ہے. اس ایک آیت سے اہل بیت کا معصوم ہونا ثابت ہوتا ہے. اللہ نے دور کر دیا. اب کچھ لوگ یہاں پر خرافاتی دماغ لگا رہے تھے کہ اس میں اہل بیت میں فلاں فلاں ہے. ہم مولوی ملاؤں کی بات مانیں، رسول اللہ کی بات مانیں. تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی، لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کانے پر شال مبارک تھی. تھوڑا سا میں منظر کشی کے طور پہ بتا دوں کیسا ہوا تھا. منظر کشی کر کے آپ کا ایک رومال بڑا والا تھوڑا سا، یہ کوئی مائک پڑھ سکتا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور پاک علیہ السلام کے پاس چادر مبارک تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو کھولا. جب یہ آیت نازل ہوئی، چادر کو کھولے. جب یہ آیت نازل ہوئی، فرماتے علی، مولا علی آ گئے، فاطمہ، سیدہ فاطمہ آ گئی، والحسن والحسین، حسن حسین آ گئے. اس کے بعد فرماتے ہیں اپنی کملی کو ایسے کر لیا اور دعا میں ہاتھ اٹھا دیا. فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، فاذہب عنہم الرجس، اللہ تو ان سے ناپاکی کو دور کر دے جیسے ناپاکی دور کرنے کا ان کا حق ہے. وطہرہم تطہیرا، اور ایسے پاک کر دے جیسے ان کو پاک کرنے کا حق ہے. سرکار نے اپنی چادر کے اندر لے لیا، یا علی یا علی، چادر کے اندر لے کر فرمایا یہ میری اہل بیت ہیں، علی مصطفیٰ کے اہل بیت ہیں، فاطمہ مصطفیٰ کے اہل بیت ہیں، حسن مصطفیٰ کے اہل بیت ہیں، حسین مصطفیٰ کے اہل بیت ہیں. اللہ نے ان سے ناپاکی کو دور کیا ہے، ان سے ہر طرح کی گندگی کو اللہ نے دور رکھا ہے. اسی لیے تو کہنے والے نے کیا ہے خوب کہا، نور بنت نور، زوج نور، ام نور. ایک ہی مصرع، ایک مصرے میں 5 بار نور کا لفظ آیا، پنجتن کی نسبت سے 5 بار نور. نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور. اس کا مطلب کیا ہے؟ نور بنت نور، نور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے لیے، نور کی بیٹی، زوج نور، نور کی بیوی، ام نور، نور کی ماں، نور خود فاطمہ زہرا بھی نور ہے. یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی. نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور نور مطلق کی کنیز، اللہ نے لہنا نور کا. ارے اللہ اکبر، فاطمہ نے کیا شان پائی ہے کہ ساری دنیا کی عورتیں فاطمہ کی کنیز ہیں اور فاطمہ اللہ تعالیٰ کی کنیز ہیں. اور بات یہاں پر نہیں رکی. پتہ نہیں لوگ اپنے بڑوں کی بات بھی نہیں پڑھتے ہیں. آگے لکھتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب کھانا نور کا. تو قیامت تک کے لیے آنے والے سارے سید زادے، ساری آل رسول، ساری اولاد فاطمہ، اولاد علی، اولاد عباس، سارے سید زادے، وہ سب کے سب آل رسول ہیں، پاک خون ہیں، پاک نسلوں سے، پاک پشتوں سے منتقل ہوتے ہوئے آئے ہیں. ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، لوگ
کلمے کا بڑا احترام کرتے ہیں، کیونکہ خواہش یہ ہوئی تھی کہ گفتگو بڑی جامع ہو، سب چیزیں اس میں آ جانا، تو میں ایک چیز کیوں چھوڑوں جو میرا ایمان ہے؟ ایمان کو بتانا چاہیے۔ ساری مخلوق کلمے کا احترام کرتی ہے، کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا، اور یہ کلمہ نبی کی گود میں پڑا ہے۔ یہ پیش کرتے بولتے ہیں نا، کلمہ نبی نے پہنچایا ہے، نبی نے اس کی حفاظت کی ہے، نبی کی گود میں پڑا۔ ان سارے مولویوں سے کہہ دو، ان سارے لوگوں سے کہہ دو، ارے لوگوں تم اس کلمے کا احترام کرتے ہو جو نبی کی گود میں پڑا ہے، سراپا کلمہ جس ابو طالب کی گود میں پڑا ہے، اس ابو طالب کی قدر تم کیوں نہیں کرتے؟ ایمان کی بات کرنے والوں کہتے ہو رسول کی محبت میں ایمان ہے، ارے ایمان جس ابو طالب کی گود میں پلا ہے، اس ایمان کی تم قدر کیوں نہیں کرتے ہو؟ لوگوں بات کہتے جاؤں تو بہت ساری باتیں ہیں ہمارے لیے۔ ختم نبوت، یہ بات جو میں بنگلور میں کہا، آج اسلام پاک کی سالانہ فاتحہ میں کہنے جا رہا ہوں، بہت بڑی بات ہے، ایک پیغام، ایک میسج لے کے جاؤ۔ ختم نبوت کی دلیل جو قرآن میں اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر میں میں چاہوں گا تو ٹائم زیادہ چلے جائے گا، وہاں نہیں جا رہا، اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ وہ خاتم النبیین، اور وہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، وہ آخری نبی ہیں۔ بخاری کی ایک حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت صاحب وہ بہت بیمار ہو گئے، ان کی خالہ حضور کے پاس ان کو لائیں، کہا یا رسول اللہ میرا بھانجا بہت بیمار رہتا ہے، دعا فرما دیں۔ حضرت صاحب کہتے ہیں آقا کی بارگاہ میں میں گیا تو آقا علیہ السلام نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، وَدُعَاءَ لِلْبَرْكَةِ، اور میرے لیے حضور نے برکت کی دعا فرمائی، فَتَوَضَّعَ، حضور نے وضو کیا، وَشَرَبْتُ الْمَاءَ، میں نے ان کے وضو کا پانی بچا ہوا پی لیا، وَقُمْتُ إِلَىٰ خَلْفِ ظَهْرِهِ، اور میں آقا کی پشت کے پیچھے آ کے ٹھہر گیا، وَرَأَيْتُ خَتْمَ النُّبُوَّةِ، میں نے نبی کی پیٹھ کے پیچھے ختم نبوت دیکھا، مہر نبوت دیکھا۔ مہر کہتے اسٹیمپ، اسٹیمپ، اور عام اردو میں بولو تو تھپا کہتے ہیں، اسٹیمپ، مہر۔ آپ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں کی سیرت پڑھ لو، بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، سیرت الرسول خریدو، جو کتاب خریدنا ہے خریدو۔ آدم سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ تک جن جن کو نبوت رسالت دیا ہے، کسی کی بھی پشت پر اللہ نے مہر نبوت نہیں لگایا، اس لیے کہ کوئی بھی نبی آخری نبی نہیں ہے۔ میرے محبوب کی پشت پر، میرے آقا کی پشت پر، ساری کائنات کے مرکز عقیدت کی پشت پر اللہ نے مہر نبوت لگا کر بتا دیا کہ یہ آخری نبی، ان کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ تو دلیل ہو گئی قرآن حدیث سے، لیکن ایک اور دلیل دینے جا رہا ہوں۔ وہ دلیل کیا؟ ہمیں ان سے مطلب نہیں ہے جو علی کو خدا یا رسول کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں علی خدا رسول چھوڑ کے سب کچھ ہے۔ ختم نبوت کی دلیل سنو کیا ہے؟ ایک آخری دلیل جو رسول اللہ کو آخری نبی ماننا چاہتا ہے، اس سے یہ کہنا لازمی ہوگا، وہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی اللہ کے ولی ہیں۔ یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ یہ ہے علی، یہ حسین ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، ان کے جیسا نہ کوئی تھا نہ ان کے بعد کوئی آئے گا۔ اللہ نے جن کے رشتے آسمان پر کیے، دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے ان کو ملایا۔ اور یہ فرمان
ہم جب یہ کہتے ہیں میں نہیں رک رہا ہوں، مجھے رکنا چاہیے، میں نہیں رک رہا ہوں، لیکن ایک بات آتی جا رہی ہے، کیا کروں؟ میں رک رہا ہوں، میں ختم کروں گا، پتہ نہیں الہام ہو رہا ہے کہاں سے آ رہا، میں جتنا سوچ کے آیا تھا اس سے آگے بول رہا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے خطاب فرمایا، منبر پہ کھڑے ہیں، آخری بین اصحابی، حضور نے صحابہ میں بھائی چارہ قائم کیا، ابو بکر عمر کے بھائی، عثمان فلاں کے بھائی، مقداد قمبر کے بھائی، سلمان ابو ذر کے بھائی، یاسر مقدام کے بھائی، فلاں فلاں کے بھائی، فلاں فلاں کے بھائی، لیکن مولا علی کو آقا نے کسی کے جیسا نہیں بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ جو جیسا تھا اس کو اس کا بھائی بنا رہے تھے۔ اب علی کی بات آئی، فجاء علی ترمی عیناہ، علی روتے ہوئے آئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے سب کو کسی کسی کا بھائی بنا دیا، مجھے آپ نے چھوڑ دیا، اس لیے کہ جو جس کے جیسا تھا اس کو اس کا بھائی بنا دیا۔ علی تیرے جیسا کوئی ہو تو تجھے بھائی بنا دو، علی تیرے جیسا کوئی ہو تو تجھے اس کا بھائی بنا دو۔ تو کیا ہوا؟ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا آخرت میں میرا بھائی ہے، دنیا آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اور یہ جو بھائی چارہ تھا یہ روحانی بھائی چارہ تھا۔ ہم کہیں اب رشتہ داری کے اعتبار سے بھی بھائی ہو، سرکار ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے مولا علی علیہ السلام اور مولا علی کے جو والد ہے ابو طالب وہ ہمارے نبی کے سگے چچا، تو میرے نبی کیا ہوئے حضرت ابو طالب کے بھتیجے، اور حضرت مولا علیہ السلام نبی کے کیا ہوئے چچیرے بھائی، چچا زاد بھائی ہوئے، تو خونی رشتہ بھی ہو گیا۔ مولوی سوال کرے گا کہ روحانی بھائی بھی بنا دیا، اگر علی کو اتنا مرتبہ دینا تھا تو چچیرا بھائی کیوں بنایا اللہ نے؟ سگا بھائی بنانا تھا۔ ہے جواب آپ کے پاس؟ سگا بھائی کیوں بنایا؟ یزیدی کارخانے میں اب تک ایسا کوئی سوال نہیں ہے جس کا جواب حسینی خانقاہ میں نہ ہو، جس کا جواب حسینی خزانے میں نہ ہو، یزیدی خزانے میں اب تک ایسا کوئی سوال پیدا ہوا۔ آؤ ہم تمہارا جواب دیتے ہیں، علی کو روحانی بھائی بھی بنایا، چچا زاد بھائی بھی بنایا، لیکن سگا بھائی نہیں بنایا، اس لیے کہ اگر علی کو سگا بھائی بنا دیتا، اگر علی کو سگا بھائی بنا دیتا تو فاطمہ کا شوہر کس کو بناتا؟ رسول اپنا داماد کس کو بناتے؟ رسول اپنا داماد کس کو بناتے؟ آپ لوگوں نے مجھ سے وہ سنا ہے علی کعبے میں کیوں پیدا ہوا؟ سنا کسی نے مجھ سے؟ میں سنا رہا، سن لیجئے جتنے لوگوں نے سنا۔ علی کعبے میں کیوں پیدا ہوئے؟ علی کعبے میں پیدا ہوئے سب جانتے کیوں؟ علی کو کعبے میں پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ فاطمہ سے مولا علی کی شادی ہوئی، کچھ تو برابری ہونی چاہیے، شریعت کا قانون ہے، خاندان دیکھ کے کرنا، ہمیشہ غریبی دیکھ کے، بولی دکھاوے کی صورت دیکھ کے، اندر کی منافقت کو نہیں پہچان کے شادیاں نہیں کرنا، نومن چربی رہتی ہے ایسے لوگوں کو، حیدرآباد میں بولتے ہیں ایسا، تو غریبی دیکھ کے نہیں خاندانی دیکھ کے کرنا ہے نا۔ تو خاندانی بڑے بڑے آئے تھے فاطمہ کا نکاح کرنے کے لیے، رشتے مانگنے کے لیے، ہم کریں گے، حضور نے انکار کر دیا نہیں۔ خود مولا علی کو فرمایا تھا آپ کرو میں میری بیٹی سے شادی۔ علی کو کعبے میں کیوں پیدا کیا؟ نبی کس کے گھر کی بیٹی؟ علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے، علی کو اللہ نے کعبے کے اندر اس لیے پیدا کیا کہ فاطمہ نبی کے گھر کی بیٹی ہے، برابری ہونی چاہیے، تو دلہا اللہ کے گھر سے علی آ رہا ہے اور نبی کے گھر کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے۔ آج سے 25 سال 30 سال پہلے علی خیر کے لوگوں، بدر کے لوگوں، سولاپور کے لوگوں، سب سے زیادہ سولاپور کے لوگوں، جس طرح تم نے میرے باپ تمہارے مرشد کو سنا ہے، یہ جوانی ان کی تھی یا نہیں تھی؟ ایمانداری سے بتاؤ، یہ تھی یا نہیں تھی جوانی؟ بتاؤ، ایسی آواز تھی نہیں تھی؟ بتاؤ، ایسا جذبہ ایسا علم تھا یا نہیں؟ بتاؤ، ایسے خلاصے
بنگلور میں بڑی بڑی خانقاہ علماء کی جانب سے مجھے وکیل اہل بیت کا لقب دیا گیا، ٹائٹل دیا گیا، مناظر اہل بیت کا ٹائٹل دیا گیا۔ مناظر تو چھوڑو، ہمارے گھر کا بچہ پیدا، یہ مہر علی ہمارا، اس سے مناظرہ نہیں کر سکتا کوئی مولوی، یہ ہمارا مہر علی، اس کو پنجتن کے نام یاد ہے ترتیب کے ساتھ، کسی مولوی کو ملا کیا 12 امام کے نام سن لو، ہمارے گھر کے بچوں کو پنجتن اور 12 امام کے نام یاد رہتے ہیں۔ میرے بھتیجے مہر علی سے کوئی مناظرہ نہیں کر سکتا، میں تو دور کی بات ہوں۔ جب مجھے وکیل اہل بیت بنایا گیا تو وکیل کا کام کیا ہوتا؟ بال کی کھانے کا، تو میں وہی کر رہا ہوں، اور جب تک کرتا رہوں گا جب تک میری سانس چلتی رہے گی، چاہے وہ میرے پیچھے کچھ بھی ہوتا رہے، میرے معاملات خاندانی ہو یا نہ ہو، جو بھی معاملات میرے ساتھ چلتے رہے، ہر چیز میں ہم بڑے رہیں گے، مگر علی 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 کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ علی علی کرنا، میں مر جاؤں گا تو میرے کفن پہ علی کا نام لکھنا، میں مر جاؤں گا تو میرے پیشانی پہ علی لکھنا، میں جب مر جاؤں گا تو مجھے قبر میں علی علی کر کے دفنانا، میں مر جاؤں گا تو مجھے کفن علی علی کر کے پہنانا، میں مر جاؤں گا تو مجھے غسل بھی علی علی کر کے دینا۔ یہ میری خواہش ہے اور یہ میری وصیت ہے، چاہے جو بھی معاملات رہیں لیکن علی علی ہوتا رہے گا، حسین حسین ہوتا رہے گا، کیونکہ کربلا کے بعد سے یا تو یزید یزید ہے یا تو حسین حسین ہے، فرق یہی ہے، جو یزید کا نام لے گا وہ یزیدی ہے، جو حسین کا نام لے گا حسین ہے۔ اب